لکم وقال ربکم، تمہارا رب فرماتا ہے وقال ربکم، تمہارا خالق فرماتا ہے اور مالک وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، بیماریاں لاحق ہو جائیں تم مجھے پکارا کرو، رزق کی ضرورت ہو تم مجھے پکارا کرو، ڈگمگا رہے ہو تو کامیابیوں کے لیے مجھے آوازیں دیا کرو۔ ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے آوازیں تو دو، میں تمہاری پکار کو سن کر شرف قبولیت بخشوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھے پکارتے نہیں، جو مجھے آوازیں نہیں دیتے، جو میری عبادت سے انحراف کرتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے سیدخلون جہنم، میں ان قریب ان کو جہنم میں داخل کروں گا ذلیل و خوار کر کے۔ ہمارے رب میں کیا نقص تم نے دیکھا کہ قبروں پر گر گئے؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ ٹی وی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب قبر پر آئے اور چادر چڑھائی پھولوں کی، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ یہ پاکستان کی سرزمین، اس پر 25,000 قبروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہ ایسے وسائل سے خبر ملی ہے جو سرکاری ہیں کہ 25,000 قبر یہ اوقاف میں رجسٹریشن ہے، حکومت اس سے پیسے بٹور رہی ہے۔ جو حکومت قبروں کی پوجا کی آمدنی سے چلے اس میں کبھی امن نہیں ہو سکتا، اس میں کبھی قتل و غارت کرپشن رک نہیں سکتی کہ جس کا دار و مدار ہی قبروں کی پوجا پر ہو۔ 25,000 قبروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان ہے یا شرکستان ہے؟ اس لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور آوازیں دے کر وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے اپنے بندوں سے وقال ربکم، تمہارا رب تمہیں فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا، قبول فرماؤں گا۔ یہ میرا خطاب ہے اس لیے آپ سے کہ آپ توحید پرست ہیں۔ ادھر میاں صاحب ہیں، چھوٹے میاں بڑے میاں، کہ ساری زندگی ہی قبروں کی بناوٹ پر، سنگار پر اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے پر لگا دی۔ اور عجب کی بات کہ وہ میاں صاحب جو سعودیہ کی سرزمین پر 8 سال سے زیادہ عرصہ گزارنے والے، سعودیہ کی سرزمین جو اہل توحید کی سرزمین ہے، کسی قبر کی یہاں پوجا نہیں ہو رہی، بلکہ صحابہ نے ادھر وفات پائی، کہیں مزار نہیں، کہیں زیارتیں نہیں۔ 8 سال ادھر لمبا عرصہ گزارنے کے بعد بدقسمتی سے کہتا ہوں کہ ایئرپورٹ پر اترے، 9 گھنٹے میں علی حجویری کی قبر پر پہنچے۔ میاں صاحب کبھی تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر اپنے رب کے قرآن پر غور کر لیا ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کثیر بے شمار جن اور انس اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے ان کو۔ سبب کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں سوچنے کی
طاقت نہیں رکھتے۔ ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آنکھیں عطا فرمائی، وہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ہم نے ان کو کان عطا فرمائے، دنیا کی باتیں تو، سیاست کی باتیں تو بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی بات ان کے کان میں رنگتی بھی نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانور تو اپنے ایک رب کو پکارتے ہیں، اسی کو آوازیں دیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ غافل لوگ ہیں۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کی توحید پر غور کر لیے جائے۔ چند ہی دنوں میں میں نے دیکھا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیٹھی صاحب کتنا شور مچاتے ہیں، محقق ہیں، مدبر ہیں، ٹی وی پر آ کر کتنے انکشاف کرتے ہیں، ٹیوے مارتے ہیں۔ ان کو وزارت ملتی ہی گئی، اسی وقت قبروں کی طرف رجوع کر لیا، قبروں پر چلے گئے، اور یہ کہتے ہیں اس لیے جاتے ہیں قبروں پر کہ ہمیں یہ منصب تمہاری طفیل ملا ہے، تمہاری وجہ سے، اسی لیے قبروں کو دربار کہتے ہیں کہ ان کی طفیل سے ہمیں ملا ہے۔ دنیا کا ایک عالم، دنیا کا ایک سیاستدان، یہ ایک مدبر یہ بات بتا دے کہ جتنوں کے مزار بنائے گئے، جتنوں کے یہ بڑے بڑے گنبد بنائے گئے، ان کے بارے میں ایک انسان، بشر، عالم، علامہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کہاں گئے۔ آپ تو سیاستدان ہیں، کبھی سیاست کے لیے چلے جاتے ہیں، سیاست سے بھی شرک کرنا یہ بھی شرک الاکبر ہے، اور انسان پر جہنم وارد ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر، ننگے پاؤں، ننگے دین، ننگے وطن، جس کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، وہ یہ بات نہیں بتا سکتا، اپنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا، کبھی وہ دلیل کے ساتھ نہیں یہ کہہ سکتا کہ جن قبروں کی طرف وہ پکار رہا ہے اللہ کے بندوں کو، یہ قبروں والے کہاں ہیں؟ اگر یہ قبروں والے جنت میں بھی ہوں تو کس حال میں ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یا پریشانیوں کے عالم میں ہیں، یا ان کو اونگ آئی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی ہی آیت کے بعد، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے میرے محبوب، جب یہ میرے بندے تم سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تم سے میرے محبوب سوال کریں میرے متعلق، سألک عبادی انی فإنی قریب، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتے ہیں، اگر بیماریوں کی حالت میں پکارتے ہیں تو میں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب کرتا ہوں۔ اگر ان پر غربت اور فقر غالب آ جائے تو مجھے پکاریں تو میں ان کو غنی کر دیتا ہوں۔ اگر وہ ڈگمگا رہے ہوں، پریشان ہوں، کامیابیاں عطا کرنا میرا کام ہے۔ فرمایا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والوں کی پکاروں کو سنتا ہوں اور شرف قبولیت بخش دیتا ہوں۔ اذا دعان فلیستجیبوا لی، ان سب کو چھوڑ کر صرف مجھے ہی پکارا کرو، میرے ہی سامنے التجائیں کیا کرو۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لایا کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اے میرے رب،
تو سنتا تو ہے قبول بھی فرماتا ہے لیکن تو ہے کہاں. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تو تمہاری شارک کے قریب ہیں، اس لیے ہمیں ہی پکارا کرو اور مجھ سے ہی مددیں طلب کیا کرو. جس سرزمین پر 25,000 قبروں کی پوجا ہو رہی ہو، میرے رب کی قسم، مجھے اس کی حلیمیت کی قسم، اگر وہ حلیم نہ ہوتا تو زلزلے لے آتا، طوفان آ جاتے کہ اس کی سرزمین پر اسی کا ہی دیا ہوا رزق کھایا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے اسی کے ساتھ ہی شریک بنایا جا رہا ہے. یہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ شیخ الاسلام جو ننگے پاؤں، ننگے دین اور ننگے وطن ہیں، یہ کوئی کہے نہ کہ یہ الزام ہم نے کیوں لگایا. ننگے پاؤں اس لیے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی پاؤں نہیں، کہتے ہیں چور کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. آج ایک اور بات، کبھی توحید کی بات کر دیں گے، کبھی شرک کریں گے اور شرک کی طرف بلائیں گے. ننگے پاؤں، ننگے دین. کوئی اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلواتے ہوئے خوش ہوتے ہیں. ننگے وطن، نیشنلٹی کسی اور ملک کی ہے، عیاشی کرنے کے لیے ادھر، سیاست کرنے کے لیے ادھر، عیاشیاں ادھر، بدماشیاں ادھر ہو رہی ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں، کبھی ان مداری گھروں کے پاس نہ آنا جو دین کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری طرف رجوع کیا کرو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور قبول فرماتا ہوں. کیا تم نے اپنے مالک کے متعلق یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس کے خزانے میں رزق کی کمیاں آ گئی ہیں؟ کیا آپ نے اس مالک کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ اولادیں نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ وہ قیامت تک دیتا چلا جائے اور جو کوئی مانگتا ہے وہی اس کو ملے، تو اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. ہم آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے آپ نے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، کلمہ گو لوگوں کو قبروں کی پوجا سے منع فرمایا. فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ. جو قبریں بنائیں اور قبریں بنانے کے بعد ان پر بیٹھ جائیں، ان پر سجدے کریں، ان پر مساجد بنائیں، فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ. یہ سب سے شریر ترین لوگ ہیں اللہ کے ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا حملہ ہو چکا ہے، آپ نڈھال اور کمزور ہو چکے ہیں. آپ نے اس وقت ایک نصیحت فرمائی، احادیث کی کتابوں میں وہ نصیحت موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. فرمایا لعنت اللہ علی الیہود، لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو نصرانیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. مسجد کو مسجد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین جہاں سجدے کیے جا رہے ہوں، قبروں پر سجدے ہوں، اس قبر کو مسجد کہتے ہیں. اس لیے قبروں کی طرف اس لیے جانا کہ تبرک حاصل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، ایک عبرت حاصل کرو، دوسرے لیے ان کے لیے دعا کرو. عمران صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میں تو علی حجویری کی قبر پر